امیر دوست محمد خان نے 1826 میں کابل کی حکومت سنبھالنے کے بعد روس اور ایران سے تعلقات بڑھانا شروع کیے، کیونکہ سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریزوں نے اپنی روایتی چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئے سکھوں اور دہلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ حالانکہ دونوں انگریزوں کے بظاہر دشمن تھے، شاہ شجاع کو انگریزوں نے کابل کے تخت کے سبز باغ دکھائے۔ اس زمانے میں روس اور برطانوی ہند میں کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا اور وسطی ایشیا کے شہروں مرو، خیوا، بخارا اور تاشقند کو مغرب میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر انگریز یہ جانتے تھے کہ روسی ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے اور افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے انگریزوں کی مکارانہ جد و جہد کو عظیم چال بازیوں یعنی دی گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے 2 جنگیں لڑیں۔ پہلی جنگ 1839 سے 1842 اس وقت ہوئی جب ایرانیوں نے ہرات کے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور روسیوں کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے افواج پورے ملک میں روانہ کی۔ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغانیوں نے برطانوی فوج کے ایک حصے کو مکمل طور پر قتل کر دیا، جو 16,000 افراد پر مشتمل تھی۔ صرف ایک شخص زندہ بچا۔ انگریز مدتوں اپنے زخم چاٹتے رہے۔ اسی وجہ سے مجبوراً انگریزوں نے دوست محمد خان کو رہا کر دیا۔ بعد میں دوست محمد خان نے ہرات کو بھی فتح کر لیا۔ دوسری جنگ 1878 سے 1880 اس وقت ہوئی جب امیر شیر علی نے برطانوی سفارتکاروں کو کابل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں کے ایما پر 1880 میں امیر عبد الرحمن نے افغانستان کا اقتدار حاصل کیا، مگر عملاً کابل کے خارجی معاملات انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اسی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ سرحدوں کے تعین کا معاہدہ بھی کیا۔ امیر عبد الرحمن کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان بعد میں افغانستان کے بادشاہ بنے۔ ان کے دور میں افغانستان میں مغربی تعلیمی ادارے کھلے اور انگریزوں کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ بظاہر انگریزوں نے افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا۔ 1907 میں امیر حبیب اللہ خان نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ بھی کیا۔ اسی مغربی دوستی اور اثر کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو اس کے رشتہ داروں نے 20 فروری 1919 کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بن گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، مگر 19 اگست 1919 کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا اور افغانستان میں ان کا اثر تقریباً ختم ہو گیا۔ 19 اگست 1919 کو اسی وجہ سے افغانستان کے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امان اللہ خان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی اور مغربی دنیا سے تعلقات قائم کیے۔ اصلاحات میں بنیادی تعلیم کا لازمی قرار دینا اور مغربی طرز کی دیگر اصلاحات شامل تھیں۔ اس نے 1921 میں افغانستان میں ہوائی فوج بھی بنائی، جس کے جہاز روس سے آئے، لیکن افواج کی تربیت ترکی اور فرانس سے کروائی گئی۔ 1927 میں امان اللہ خان نے یورپ اور ترکی کا دورہ بھی کیا، جس میں اس نے مغربی مادی ترقی کا جائزہ لیا اور افغانستان میں ویسی ترقی کی خواہش کی، مگر جب اس نے کمال اتاترک کی طرز پر پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی اور افغان اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنواری قبائل نے نومبر 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ شمال سے تاجک کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ امان اللہ خان پہلے قندھار بھاگا اور فوج تیار کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا۔ وہاں سے پہلے اطالیہ اور بعد میں سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی، جہاں 1960 میں وفات پائی۔ اس بغاوت کے دوران میں
जनवरी 1929 में हबीबुल्लाह कलाकानी उर्फ बच्चा सक्का ने काबुल पर कब्जा किया और हबीबुल्लाह शाह गाजी के नाम से हुकूमत कायम की। मगर अक्टूबर 1929 में जनरल नादर खान की फौज ने काबुल को घेर लिया, जिस पर बच्चा सक्का फरार होकर अपने गांव चला गया। जनरल नादर खान को अंग्रेज़ों की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, जिन्होंने उसे हथियार और पैसा दिया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जनरल नादर खान को 1000 अफराद की फ़ौज भी तैयार करके दी थी, जो वज़ीरिस्तानी कबाइलों पर मुश्तमिल थी। नादर खान ने कुरान को ज़ामन बनाकर हबीबुल्लाह को पनाह और माफ़ी दी, मगर जब वो काबुल आया तो उसे कत्ल करवा दिया। नादर खान, जो अमानुल्लाह खान का रिश्तेदार था, उसने नादर शाह के नाम से 1929 में अफ़गानिस्तान का तख्त संभाला, मगर 1933 में काबुल के एक तालिबे इल्म ने उसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसका 19 साला बेटा ज़ाहिर शाह बादशाह बन गया। ज़ाहिर शाह ने 40 साल तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की। वो अफ़गानिस्तान का आखिरी बादशाह था। उसने कई वज़ीर आज़म बदले, उनमें से एक सरदार मोहम्मद दाऊद खान था, जो उसका कज़न था। सरदार दाऊद ने रूस और भारत से ताल्लुकात बढ़ाए। उसे पाकिस्तान से नफ़रत थी। पाकिस्तान से ताल्लुकात की खराबी की वजह से अफ़गानिस्तान को इक़्तिसादी मुश्किलात हुईं, तो सरदार दाऊद को 1963 में इस्तीफ़ा देना पड़ा। मगर सरदार दाऊद ने 10 साल बाद 17 जुलाई 1973 को एक फ़ौजी बगावत में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। उस बगावत को रूस की मदद हासिल थी। ज़ाहिर शाह फरार होकर अतालिया चला गया। 27 अप्रैल 1978 को सरदार दाऊद को एक और बगावत में कत्ल कर दिया गया और नूर मोहम्मद तराकई सदर बन गया। उस बगावत को भी रूस की मदद से मुमकिन बनाया गया। उस हुकूमत ने कम्युनिज़म को राइज करने की कोशिश की और रूस की हर मैदान में मदद ली, जिनमें सड़कों की तामीर से लेकर फौजी मदद तक सब कुछ शामिल था। रूस की ये कामयाबी अमेरिका को कभी पसंद नहीं आई। चुनांचे CIA ने इस्लामी कुव्वतों को मजबूत करना शुरू किया, जिससे मुल्क में फसादात फूट पड़े। नतीजतन 25 दिसंबर 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत की दावत पर अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज उतार दी और अमलन अफ़गानिस्तान पर उस तरह रूस का कब्ज़ा हो गया। अफ़गानी कम्युनिस्ट हुकूमत ने कमाल अतातुर्क की तर्ज पर गैर इस्लामी नज़रियात की तरवीज की, मसलन पर्दा पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। ये तब्दीलियाँ अफ़गानी मुआशरा से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थीं। अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन ने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी। अमेरिका ने उन मुजाहिदीन को खूब मदद फराहम की, मगर अमेरिका का मकसद इस्लाम की खिदमत नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ एक कुव्वत को मजबूत करना था। अमेरिका को पाकिस्तान को भी साथ मिलाना पड़ा। पाकिस्तान की मजहबी जमातों को भी अमेरिका ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। अफ़गान मुजाहिदीन इस्लाम से मुखलिस थे, मगर अमेरिका उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा। मगर जब अमेरिका को उनकी ज़रूरत ना रही, तो वही मुजाहिदीन अमेरिकी ज़ुबान में दहशत गर्द कहलाने लगे। अमेरिकी CIA, पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब ने इस दौरान में अपना अपना किरदार अदा किया, जिसमें इन ममालिक के कुछ मफादात मुश्तरका थे और कुछ ज़ाती। उस जिहाद का नतीजा ये निकला कि रूस को 1989 में मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा। बल्कि बाज़ दानश्वरों के ख़याल में रूस के टूटने की एक बड़ी वजह यही थी। इस सिलसिले में रूस, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1988 में जनेवा मुआहिदा हुआ था। रूस ने अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालने के बाद भी उस वक्त की नजीबुल्लाह हुकूमत की मदद जारी रखी, मगर 18 अप्रैल 1992 को मुजाहिदीन के एक गिरोह ने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद की क़यादत में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और अफ़गानिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने का ऐलान कर दिया। मगर अमरीकी हथियारों की मदद से मुजाहिदीन के मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान में इक़्तिदार के हसूल के लिए खाना जंगी शुरू हो गई। उस वक्त एक इस्लामी जिहादी कौंसल बनाई गई, जिसकी क़यादत पहले सिबगतुल्लाह मुजद्ददी और बाद में बुरहानुद्दीन रब्बानी ने की। मगर मुजाहिदीन की आपस की लड़ाई में इजाफा होता चला गया। बैरूनी ताकतों ने पश्तो और फ़ारसी बोलने वालों की बाहमी मुनाफरत का खूब फ़ायदा उठाया।
اس وقت کی حکومت میں پشتونوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، جس سے ان میں شدید احساس محرومی پیدا ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے کچھ علماء نے مدرسوں کے طلباء کو منظم کرنا شروع کیا، جن کو بعد میں طالبان کہا جانے لگا۔ پاکستانی فوج کے جنرل نصیر اللہ بابر طلباء کو استعمال کرنے کے خیال کے بانی تھے۔ 1996 میں طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے کابل پر قبضہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارت قرار دیا اور طالبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ طالبان نے 2000 تک افغانستان کے 95% علاقے پر قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ اس زمانے میں افغانستان میں نسبتاً امن قائم رہا اور پوست کی کاشت بھی نہ ہوئی۔ طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ کسی ملک نے تسلیم نہ کیا اور مغربی دنیا نے شمالی اتحاد کی مدد جاری رکھی، جو افغانستان کے شمال میں کچھ اختیار رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خالص اسلامی حکومت مغربی دنیا اور بھارت کو ہرگز قبول نہ تھی۔ طالبان سے پہلے بھارت کا افغانستان میں خاصا عمل دخل تھا۔ طالبان کے دور میں پاکستان کا اثر افغانستان میں بڑھ گیا اور 50 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک طرح سے دوستانہ امن قائم رہا۔ مگر پاکستان نے طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کر کے نہ صرف طالبان کا اعتماد کھویا، بلکہ ایک پاکستان دشمن اور بھارت دوست حکومت افغانستان میں قائم ہو گئی۔ طالبان کے دور میں کچھ ایسے لوگوں نے افغانستان میں اپنے اڈے بنائے جو پہلے امریکہ کے منظور نظر تھے، مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو وہ یکا یک امریکہ کی نظر میں دہشت گردوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان میں اسامہ بن لادن اور اس کے حواری شامل تھے، جو روس کے خلاف جہاد میں سرگرم عمل تھے۔ 11 ستمبر 2001 کے عالمی تجارتی مرکز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کا الزام اسامہ بن لادن اور القاعدہ پر لگایا گیا۔ امریکہ نے طالبان حکومت سے اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ملا عمر نے ثبوت فراہم کرنے کا جوابی مطالبہ کیا، جسے امریکہ نے رد کر دیا۔ افغانی روایات کے مطابق مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں اسامہ بن لادن کا بہانہ بنا کر امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا اور افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر 15 اگست 2021 تک امریکہ نے اپنے کٹھ پتلی نمائندوں یعنی حامد کرزئی، اشرف غنی، عبداللہ انڈیا اور نیٹو افواج کے ذریعے افغانستان پر حکومت کی۔ گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگی طاقت استعمال کرنے، لاکھوں معصوم افغانوں کو شہید کرنے، کھربوں ڈالرز لٹانے اور ہزاروں امریکی فوجی مروانے کے باوجود رسوائی کمانے اور طالبان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد رات کے اندھیروں میں افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ طالبان نے گزشتہ 20 سالوں میں نیٹو کی بربریت کا سامنا کرنے، دنیا جہان کی تنقید اور ناقابل یقین صعوبتیں برداشت کرنے اور بے سر و سامانی کے باوجود تنے تنہا اپنی قوت ارادی، مستقل مزاجی اور جذبہ ایمانی سے ساری دنیا کی جدید اور طاقتور فوجی قوت کو شکست فاش دے کر افغانستان پر دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کر کے ملا عمر کے 2001 میں امریکنز کو دیے گئے اس جواب کو سچ ثابت کر دکھایا کہ تم امریکنز نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ جیتی نہیں ہے اور ہم نے کوئی جنگ ہاری نہیں ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔